السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول مکینی قلب از قلم حبیبہ فیصل، قسط نمبر 27۔ ہیلو ہینڈسم گائے۔ عبدالہادی جو فون میں مصروف تھا اچانک سر اٹھا کر چونکتے ہوئے اسے دیکھا اور فون جیب میں ڈال کر سرسری سا ہائے کہتے ہوئے اسے کچھ دور ہوا جو خواہ مخواہ اس کے قریب آ رہی تھی۔ اشال کی تو سر پر لگی اور تلوں پر بجھی اور علما کے جسم بھی ناگواری کی لہر دوڑ گئی۔ اشال نے علما کا ہاتھ پکڑ کر اسے وہیں کھڑے رہنے کو کہا۔ یہاں کھڑی رہو اور تماشا دیکھو۔ اگر اس چڑیل نے میرے بھائی پر ڈورے ڈالنے کی کوشش کی نا تو یہ صحیح سلامت گھر نہیں جائے گی۔ اسے ٹوکا تو وہ وہی چپ چاپ کھڑی دیکھتی رہ گئی۔ ہادی کیسے ہو سویٹ ہارٹ؟ اس لڑکی نے اس کے ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ آپ کون؟ عبدالہادی نے بڑی مہارت سے اس کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ نکالے اور دور ہوا اور ایسے ظاہر کی جیسے جانتا ہی نہیں۔ واٹ؟ میں علینا، لیکن تم مجھے اینی بلا لو۔ میں پہلے بھی کہتی اور اب بھی کہتی ہوں، تم مجھے نہیں بھول سکتے، اینی نے ہاتھوں کو نچا کر کہا۔ شولڈر کٹ ہیئر، میک اپ سے لیبریش چہرہ، ریڈ کلر کا ٹاپ اور جین، اس پر ریڈ لپسٹک کچھ نکچڑی سی چہرے سے ہی ظاہر ہوتا تھا اور کچھ پاگل اور بیوقوف سی، یہ عبدالہادی اور اس کے دوستوں کا کہنا تھا۔ اوہ اچھا، عبدالہادی نے صرف اتنا کہا اور اپنی ہنسی کو کنٹرول کرنے لگا۔ وہ کیسے بھول سکتا تھا اسے یونی لائف میں جہاں جہاں عبدالہادی وہاں یہ لڑکی۔ عبدالہادی اسے کئی بار سب کے سامنے کہہ چکا تھا کہ اس سے دور رہو، مگر وہ کسی چپکو مچھلی کی طرح سے چپکنے کی کوشش کرتی اور سب کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کرتی، اور تھی بھی تو امیر باپ کی بیٹی۔ کوئی کچھ نہ کہتا۔ اشال سے رہا نہیں گیا۔ وہ اینی کی بے باک نظروں کو محسوس کر سکتی تھی۔ رہا تو علما سے بھی نہیں جا رہا تھا۔ اشال نے سوچا عبدالہادی بھی ضرور مدد کے لیے پکار رہا ہوگا۔ وہ علما کے ساتھ چلتی ہوئی ان دونوں کے قریب آئی۔ اشال نے عبدالہادی کو پکارا اور ایسے ظاہر کیا جیسے وہ جانتی ہی نہیں تھی اینی بھی وہاں ہے۔ عبدالہادی کہا تھا اتنی دیر؟ چلو اب جلدی سے، مجھے بھوک لگی ہے۔ علما کا بھی یہی حال ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے علما کو بھی آگے کیا۔ اینی انہیں دیکھتے رہ گئی، وہ اگنور جو ہو رہی تھی۔ ہادی انہیں چھوڑو نا، ہم کہیں کافی پر چلتے ہیں، اینی نے عبدالہادی کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ اشال اس کی اس حرکت پر آگ بگولا ہو گئی اور علما نے پہلی دفعہ خواہش کی کہ اشال اس لڑکی سے لڑے۔ یہ تو اس نے کشمالہ کے لیے بھی نہیں سوچا تھا۔ عبدالہادی کے کہنے سے پہلے ہی اشال شروع ہو گئی۔ محترمہ آپ ہے کون اور کیوں ان کے پیچھے پڑی ہے؟ اور یہ عبدالہادی ہے نا کہ ہادی؟ اشال نے اسے گھورتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، کیونکہ اس نے جگہ کا لحاظ کر لیا تھا۔ عبدالہادی منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسی چھپانے کی کوشش کرنے لگا۔ اب اس لڑکی کے لیے ان کی بہن ہی کافی ہے۔ صحیح ہے، جو مسئلے عبدالہادی نہیں حل کر پاتا اسے اشال حل کر لیتی تھی۔ کیا مطلب؟ میں تو بہت کچھ ہوں ہادی کے لیے، کیوں شونا؟ اینی نے معنی خیزی سے کہتے ہوئے عبدالہادی کی جانب دیکھا اور اشال سے پوچھا، اور تم دونوں کون ہو اور میری ہادی کو کیوں پکار رہی؟ ساتھ ہی ساتھ علما کو دیکھا جو عبدالہادی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ہنس جو رہا تھا۔ اوہ اچھا، میں تعارف کروا ہی دیتی ہوں، میں عبدالہادی کی پیاری سی بہن، اور جو میرے پاس کھڑی ہے نا، یہ تو تم سے بھی بہت کچھ سے بہت کچھ ہے، یعنی ان دونوں کی شادی ہونے والی ہے۔ اور اشال کے جملہ کہنے کے دیر تھی کہ عبدالہادی کو بڑی زور کی کھانسی آئی اور علما بھی حیران سے ہو کر ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگی، جبکہ اشال نے زبان دانتوں میں دبا لی، کیسے یہ بات نکالی لی، مگر اگلے ہی لمحہ فوراً پرانے والے روپ میں آ گئی۔ علما نے اسے گھورتے ہوئے عبدالہادی کی جانب دیکھا اور عبدالہادی نے جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے فوراً اپنی نظریں اور رخ دونوں پھیر لی اور لب دبائے مسکرانے لگا۔ واٹ؟ تم اس نقاب والی سے شادی کرو گے؟ میں اس سے کئی گنا بہتر ہوں، یہ تو میرے پیروں کی دول بھی نہیں ہے، اینا نے حقارت سے کہا۔ وہ علما کی ہلکی نیلی آنکھوں سے جیلس ہو رہی تھی۔ نہ جانے پورا چہرہ دیکھ لیتی تو کیا کرتی۔ علما تو سادگی میں آنکھوں میں بس جاتی تھی، اس لیے تو وہ خود کو ہمیشہ ایک ہول میں بند رکھتی کہ یہ موتی امن ہم سفر کے لیے تھا۔ شٹ اپ،
اگر تم اچھے الفاظ نہیں نکال سکتی تو خاموش رہو۔ عبدالہادی نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کروایا۔ اس سے علمہ کی بے عزتی برداشت نہیں ہوئی۔ اور تم میرا پیچھا چھوڑ دو، آخر مجھے بیچارے نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ عبدالہادی مظلوموں والی شکل بناتا کہنے لگا۔ یہ ہوئی نہ بات میرے شیر، اشال نے عبدالہادی کو داد دی۔ تم تو غصہ ہو گئے بیبی، مگر اینا نے لہجے کو میٹھا بناتے ہوئے کہا اور جملہ ادھورا چھوڑ دیا، اور عبدالہادی کو سائڈ پر کرتے ہوئے کار کے کھلے ہوئے شیشے سے ہاتھ اندر ڈالے اور ڈرائیونگ سیٹ پر پڑا عبدالہادی کا وزٹنگ کارڈ اٹھا لیا، جو شاید عبدالہادی کے ہاتھ سے وہی رہ گیا تھا۔ اس نے کارڈ عبدالہادی کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ او اب تو ملاقات ہوتی رہے گی، فکر نہ کرو، بہت جلد تمہارے گھر بھی آؤں گی اب تو، اینا نے مزے سے کہا۔ اف مر گئے، اب تو جلد سے جلد نمبر بدلنا پڑے گا، میرا بس چلے تو گھر بھی بدلوں، عبدالہادی نے دل ہی دل میں کہا، اور اینا کو جنالے کے لیے علمہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ چلو چلتے ہیں ہمارے گھر، ٹھیک ہے؟ اوکے اینا، بائے۔ اور ایک پیار بھری مسکراہٹ سے علمہ کی جانب دیکھا، اور وہ اپنی مقصد میں کامیاب بھی ہو گیا، کیونکہ اینی اپنی جگہ جل جل کر خاک ہوئی تھی اور علمہ اسے تو جیسے کرنٹ لگ گیا تھا، لیکن پتہ نہیں اس میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ اپنا ہاتھ چڑھا سکے۔ اشال نے بھی ابرو چکا کے عبدالہادی کی جانب دیکھا۔ اینا جلتی بنتی وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی عبدالہادی نے علمہ کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ سوری، آپ سے معذرت، لیکن یہ اینا کو بھگانے کے لیے ضروری تھا، اشال کے جھوٹ کا پاس بھی تو رکھنا تھا۔ عبدالہادی نے لب دباتے ہوئے مسکراہٹ روکنی چاہی اور رخ موڑ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ علمہ سرگوشی میں اشال کو ڈانٹتے ہوئے اس کے ساتھ پیچھے کی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، ہاتھ پر ابھی تک اس کے احساس کی شدت تھی۔ عبدالہادی نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر ڈرائیونگ پر توجہ مرکوز کر دی۔ گھر پہنچنے پر اشال جلدی سے اتری۔ جلدی جلدی چلو اندر، پتہ نہیں نانا ابو کا ریئیکشن۔ اب تم دونوں آ جاؤ، میں چلی۔ یہ کہتے اشال اندر چلی گئی۔ علمہ بھی نکل کر اندر کی جانب بڑھی، مگر عبدالہادی کی سرگوشی نما آواز اسے اتنی دور سے بھی سنائی دی تھی۔ دراز قامت، گلاب چہرہ، خمارہ آنکھیں اجال رکھنا، تیری اداؤں پر مر نہ جائے، تیری اداؤں پر مر نہ جائے، خدا کی بندی خیال رکھنا۔ علمہ کی سکت نہیں تھی کہ وہ وہاں ٹھہر سکے۔ وہ اندر کی جانب بڑھ گئی اور عبدالہادی کتنی ہی دیر وہی کھڑا اپنے عمل کو سوچتا رہا۔ بابا، آپ کیسے ہیں؟ پلیز مجھے معاف کر دیں، میں نے غلطی کی، لیکن آج تک سزا بھگت رہی ہوں، آپ سے دوری کی، پلیز اپنی بیٹی کو معاف کر دے، اس اذیت کو ختم کر دے۔ اشال اور علمہ آہستہ آہستہ ہال میں داخل ہوئی جہاں سب کھڑے تھے۔ عبدالہادی بھی پیچھے سے آ گیا تھا۔ عدیلہ بیگم اور اشفاق صاحب ایک ساتھ کھڑے پریشانی سے فاطمہ بیگم کی جانب دیکھ رہی تھی، جو اپنے بابا سے معافی مانگ رہی تھی، اور اسماعیل صاحب بھی پاس ہی کھڑے تھے۔ احمد رضا صاحب اشال کے نانا کے ساتھ تھی۔ فاطمہ بیگم بابا کا ہاتھ پکڑ کر ان سے معافی مانگ رہی تھی، جن کی آنکھوں میں اتنے سالوں بعد اپنی بیٹی کو دیکھ کر حیرانی ہوئی تھی، ساتھ ہی ساتھ ماضی کا دکھ اور ٹوٹا ہوا مان بھی تھا۔ فاطمہ بیگم ان کی آنکھوں میں نہیں دیکھ سکی۔ تب ہی حمزہ بھی داخل ہو گیا۔ ان چاروں کے لیے ایک کے بعد ایک داخل ہونے پر سب نے ان کی جانب دیکھا۔ علمہ اشال کی آنکھیں نم تھی۔ ظہیر صاحب علمہ اور حمزہ کو دیکھ رہے تھے کہ یہ یہاں کیوں ہے۔ ان کے مطابق یہ عدیلہ کی سہیلی کے بچے تھے۔ اچانک حال کی خاموشی کو علمہ کی آواز نے توڑ دیا۔ نانا ابو، اس نے بھرائی ہوئی مگر دھیمی آواز میں کہا، اور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی ان کے پاس آئی، جن کے چہرے پر سختی تھی، مگر علمہ کے پکارنے پر وہ تھوڑا حیران ہوئے۔ مما کو بخش دے، ان کی طرف سے میں بھی معافی مانگتی ہوں، وہ شرمندہ ہے اپنی عمل پر، مگر جو ہو چکا سو ہو چکا، اب حالات اور وقت بدل چکے ہیں نا، تو آپ بھی انہیں معاف کر دے پلیز، وہ کہتی ہوئی فاطمہ بیگم کو کندھوں سے تھام چکی تھی۔ یہ ان کی نواسی تھی، اتنی سمجھدار، سلجھی ہوئی، نرم سی۔ وہ یہی چاہتے تھے، کتنے خواب دیکھے تھے انہوں نے اپنی بیٹیوں کے حوالے سے،
اور ان کے دور ہوتے ہوئے بھی ان کی بیٹی نے اپنے بچوں کی تربیت اس طرح سے کی تھی، وہ اس پر اللہ کا شکر کیوں نہ ادا کرتے۔ اور اب اتنے سالوں بعد بیٹی سامنے تھی تو وہ خود کو کیسے روک سکتے تھے، اور اس کی جانب بڑے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے علمہ کے سر پر ہاتھ رکھا۔ کیا کچھ نہیں تھا ان کے ہاتھ میں اپنوں کا احساس، شفقت، محبت۔ علمہ نے بیری پلکیں اٹھا کر انہیں دیکھا، ان کی آنکھوں میں بھی وہی پیار، محبت تھا۔ مما کی آنکھیں بھی انہیں پڑ گئی تھی۔ ہاں نانا ابو، کیا معافی مل سکتی ہے؟ اب کی بار حمزہ اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کر ظہیر صاحب کے پاس لے آیا۔ وہ کچھ دیر ان دونوں کو دیکھتے رہے، پھر آگے بڑھ کر فاطمہ بیگم کو گلے لگایا۔ ہاں میری بچی، بس میں تم سے خفا تھی، کیسی میں اپنی بیٹی سے دور رہ سکتا ہوں؟ ہر پل تمہاری اچھی زندگی کے لیے دعا کرتا تھا، ایسا لمحہ نہیں تھا جب میں نے تمہارے لیے دعا نہ کی ہو۔ اور دیکھو اللہ نے میرے سن لی، تم میرے سامنے ہو، اور ماشاءاللہ سے تمہارے بچے بھی اتنے پیارے ہیں، بہت اچھی تربیت کی ہے۔ بس مجھے اور کیا چاہیے تھا بچے، بس تم لوگوں کی خوشی عزیز تھی۔ کیوں احمد صحیح کہہ رہا ہوں نا ہم؟ انہوں نے حمزہ کے سر پر بھی ہاتھ پھیرا اور اپنے جگری یار کی جانب متوجہ ہوئے۔ وہ بھی ذرا جذباتی ہو گئے تھے۔ ہاں بالکل، اب سب ٹھیک ہو گیا، سب ساتھ ہے مکمل فیملی، کتنا اچھا لگ رہا ہے۔ جاؤ بیٹی، اب پکوڑے بھی بنا لاؤ جیسے پہلے بنا کے لاتی تھی۔ میرے آنے پر اچانک وہ موڈ میں آ گئے تاکہ سب کا موڈ فریش ہو جائے۔ ہم تو کسی کھاتے میں بھی ہی نہیں، چلو عبدالہادی، ہمارے یہاں کوئی کام ہی نہیں، ایشان نے نزاکت سے کہتے ہوئے عبدالہادی کا ہاتھ پکڑا اور اپنے نانا اور دادا کے پاس سے گزرنے لگی۔ سب نے ہنس دیا۔ عادل اور فاطمہ بیگم کچن کی جانب بڑھ گئی، ان کے چہروں پر دنیا جہاں کی رونق تھی۔ سب کچھ تو دے دیا تھا انہیں، اللہ نے اب شکر ادا کرنا تھا۔ ارے بچوں، ہم تمہیں کیسے بھول سکتے؟ اگر بھول بھی گئے تو تم خود ہی یاد دلا دوں گے، جیسے ابھی یاد دلا۔ دونوں نے ایشال اور عبدالہادی کو دعائیں دی۔ ہاں اب زیادہ مسکے نہ مارے، میں نے کوئی کام نہیں کرنا آپ کا، ایشال نے شرارت سے کہا۔ ڈرامہ کوئن حمزہ انتہائی دھیمی آواز میں بڑبڑایا، مگر برا ہو ایشال کا اس نے سن لیا۔ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ ایشال نے اپنا رخ سیدھا اس کی جانب کیا۔ عبدالہادی صحیح کہتا ہے، جنگلی بلی ہو پوری کی پوری، بلی کے کان بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، حمزہ نے انتہائی دھیمی سرگوشینما آواز میں کہا۔ ایشال بمشکل سن پائی تھی۔ چلو اب لڑو نہیں ایشال، میں بہت تک گئی ہوں، فریش ہو لے ذرا سا۔ ہاں بھائی جاؤ، کچھ دیر آرام کرو، پھر شام کو ساتھ بیٹھیں گے۔ پھر وہ سب اپنے اپنے کمروں کی جانب چلے گئے۔ شام میں بھی لان میں کافی چہل پہل رہی، گھر میں جیسے رونق سی لگ گئی تھی۔ وہی عبدالہادی ایشال کی نوک جھونک، اس رات ہر کوئی چین اور سکون کی نیند سوئے گا۔ رات کی پرسکون ہوائیں چاروں جانب بکھری ہوئی تھی، ایسے میں دو لوگ اپنی اپنی سوچوں میں گم ایک نئی دنیا میں پہنچے ہوئے تھے۔ علمہ بالکنی میں دیوار سے ٹیک لگائے کھڑی تھی، دوپٹہ نما کی سٹائل میں باندھا تھا اور آدھا کھلا ہوا تھا، شاید تلاوت کے بعد وہ یہی آ گئی تھی۔ آنکھیں ایک ٹک آسمان کی چادر پر سجے چاند کے گرد بنے ہالے پر مرکوز تھی۔ اچانک اس نے اپنی نظروں کا رخ اپنے ہاتھ کی جانب کیا، اب بھی اسے اس کا لمس دیکھتا محسوس ہوا۔ اگلے ہی پل اس نے اپنے ہاتھ کو جھٹکا۔ اللہ میں یہ کیا کر رہی؟ یا اللہ رحم کر مجھ پر، وہ نامحرم ہے میرے لیے، میں کیسے اس کے بارے میں سوچ سکتی ہوں؟ تو مجھے بخش دے اللہ، اس نے مجھے چھوا تھا، بہت بڑا گناہ تھا یہ، لیکن ہم نے جان کر نہیں کیا، اللہ جی مجھے معاف کر دے، آپ مجھے کبھی بھٹکنے نہ دے۔ وہ آسمان کی جانب دیکھتی اللہ سے بخشش طلب کر رہی تھی۔ لیکن میں کیا کروں اللہ پاک؟ اس نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں گرا لیا اور وہی دیوار سے ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھ گئی۔ فرش ٹھنڈا تھا مگر اسے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ اس کے خیالات نے رکا،
دارا موڑ لیا۔ سوچو کا ایک نیا در کھل گیا تھا، کیسے وہ آج اس کے لیے بول پڑا تھا۔ علما نے دیکھا تھا اس کے چہرے کو، اسے علما کی بے عزتی برداشت نہیں ہوئی تھی، اور اگر وہ اس کا ہاتھ تھام لے ساری زندگی کے لیے تو کیا وہ ایسے ہی اس کی حفاظت کرے گا؟ اس نے جب علما کا ہاتھ پکڑا تھا تو ایک تحفظ تھا اس کی گرفت میں، عزت احترام تھا۔ عورت کو محبت ملے نہ ملے، وہ عزت کی خواہشمند ہوتی ہے، اور جہاں عزت و احترام ہو وہاں محبت خود بخود اپنے حصار میں لے لیتی ہے، اور یہاں تو عبدالہادی اس سے محبت کرتا تھا۔ علما نے اس کی آنکھوں میں امٹھتے جذبوں کو دیکھا تھا۔ اگر وہ شخص اس کا ہاتھ ساری زندگی کے لیے تھام لے تو اس کی زندگی بھی اندھیری رات میں اجلے چاند کی طرح روشن ہو جائے گی۔ بس علما کیا سوچے جا رہی ہو؟ غلط ہے، یہ انتہائی غلط حرکت ہے۔ تم بھٹک نہیں سکتی تو اپنی خوشی کے لیے اپنے اللہ کو ناراض نہیں کر سکتی۔ علما کے اندر ایک جنگ سی چھڑی تھی۔ اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اپنی نگاہیں آسمان کی جانب موڑ لیں۔ اے اللہ، میں ان راہوں کی مسافر بن چکی ہوں۔ میں جانتی ہوں اس کی منزل یا تو میرے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ۔ بے شک اس کا علم آپ کے پاس ہے، آپ غیب کا علم رکھنے والے ہیں، بس آپ میرے حق میں بہتر فیصلہ کر دیں۔ آمین ثم آمین۔ وہ اپنا فیصلہ اللہ کو سونپ کر پرسکون ہو گئی تھی۔ دوسری جانب دیکھے تو یہاں محترم عبدالہادی صاحب بھی بے چین سے بیٹھے، خوش شرمندہ سے، کچھ میٹھی جذبوں سے چور۔ وہ روم کی کھڑکی پر بیٹھا تھا جو باہر کی جانب کھلتی تھی، وہاں سے آس پاس کا نظارہ بخوبی کیا جا سکتا تھا۔ ہر طرف ویرانی چھائی تھی۔ عبدالہادی کی سوچیں بھی ایسی ہی ویران راہوں پر بھٹک رہی تھی۔ آج جو حرکت اس نے کی تھی، یقینی تھا کہ علم اور اشال دونوں نے بھی اس کی خبر لینی تھی، مگر وہ بھی اختیار عمل تھا اور اس نے اپنے رب سے معافی بھی مانگ لی تھی، مگر بے چینی تھی کہ ختم نہیں ہو رہی تھی، اور وہ شاعری کہنے کی بھی کیا تک بنتی تھی۔ علما کیا سوچے گی میرے بارے میں؟ عبدالہادی اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرتا ہوا بولا، میرے اختیار میں تھا بھی نہیں۔ اس نے اپنے کندھے جھکائے، خود سے ہی دلیلیں دیتا، وہ خود سے ہی الجھتا جا رہا تھا۔ لیکن جو بھی ہے یہ غلط ہے، مگر میں نے اللہ جی سے معافی مانگ لی تھی۔ ہاں، مگر حقوق العباد بھی تو نبھانے ہیں۔ جب تک بندوں سے معافی نہ مانگ لو اللہ معاف کیسے کرے گا؟ وہ اچھل کر کھڑکی سے اترا اور موبائل آن کیا اور علما کا نمبر ملایا جو اس نے ایمرجنسی میں سیو کیا تھا۔ 10 بجے کا وقت تھا اور علما ابھی بالکنی سے روم میں آئی تھی۔ اس وقت ہونا ہو اشال کی کال ہوگی، اسے چین نہیں۔ علما نے مسکراتے ہوئے کال اسکرین کو دیکھا اور وہی دیکھتے رہ گئی۔ عبدالہادی، اور اس وقت؟ اس نے اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ اب وہ کیا کرے؟ وہ بلا وجہ تو کال نہیں کرے گا۔ سب ٹھیک تو ہے نا؟ وہاں کیا پتہ کال اٹھا ہی لیتی ہوں۔ اس نے خود کو کنفیوز کیا۔ وہ کال پک کی اور اپنی عادت کے مطابق سلام کیا، السلام علیکم۔ عبدالہادی جو خود بھی سلام کرنے والا تھا، سلام کا جواب دیا۔ علما کی دھیمی مگر نرم آواز نے اس کے کانوں میں رس گھول دیا تھا، لیکن عبدالہادی نے ضبط کیا تھا۔ وہ کچھ الٹی سیدھی بات کر کے کوئی گناہ نہ کرنا چاہتا تھا۔ اللہ نے اسے اتنا ضبط اور سمجھ تو بخشی تھی کہ وہ حرام و حلال سے رشتے میں فرق کر سکے۔ جی، علما نے ان کے درمیان کی خاموشی کو توڑا۔ وہ میں نے معافی مانگنی تھی آپ سے، آج جو میں نے حرکت کی تھی واقعی میں بہت غلط حرکت کی، میں معذرت چاہتا ہوں۔ علما دم سادے اسے سن رہی تھی، لیکن اس کی بات سن کر علما کے دل میں سکون سا اترا تھا۔ یعنی وہ شرمندہ تھا اپنے عمل پر، اس کا ایمان مضبوط تھا، وہ فاخر کی طرح بہہ جانے والا مرد نہیں تھا۔ جی ٹھیک ہے۔ علما اس کے سامنے بول نہیں پاتی تھی، پتہ نہیں کیوں ایک جھجک سی تھی، لیکن عبدالہادی کو وہ دل سے معاف کر چکی تھی۔ عبدالہادی جس کی سانسیں اٹکی ہوئی تھی کہ اس کا ریئیکشن کیا ہوگا، وہ بھی پرسکون ہو گیا۔ اوکے تو میں رکھ دوں کال؟
عبدالہادی کے خاموش رہنے پر علماء نے نرمی سے کہا، جی جی رکھ دے، بہت شکریہ۔ کوئی بات نہیں، یہ کہہ کر علماء نے کال کاٹ کر دی اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ عبدالہادی بھی انہی سوچوں میں گہرا نیند کی بولبلیوں میں کھو گیا۔ کہانی جاری ہے۔ مزید اقساط کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے اور اچھے کمنٹ کریں تاکہ آپ کے لیے نئی کہانی لے آئے۔ شکریہ۔